لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اے میرے آقا و مولا، جب مجھے آپ کا سہارا ہے تو میں اپنے آپ کو بے سہارا اور عاجز و کمزور کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں آپ پر فدا ہوں اور آپ پر کروڑوں درود ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ یاد رکھیے، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اگرچہ اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جو نماز کو فرض تو مانے مگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر ترک کر دے تو وہ سخت فاسق و گناہگار اور مستحق عذاب نار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کرے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال پڑھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی، شیطان اس سے بھاگنے لگا۔ اس شخص نے شیطان سے بھاگنے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا، میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو ملعون ہوا، اور
تو نے آج 5 نمازیں قضا کر دی، مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر قہر نازل ہو اور میں بھی اس میں نہ پھنس جاؤں۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرتے ہوئے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرنا چاہیے۔ آئیے عذاب الہی سے خود کو ڈرانے اور نمازوں کی عادت بنانے کے لیے نماز نہ پڑھنے کی چند وعیدیں سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے خلیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ کسی کو اللہ عز و جل کا شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے امان اٹھا لی جاتی ہے۔ اور شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ روایت میں آتا ہے جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا۔ مزید روایت میں ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو بلا شبہ اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے بری ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بے نمازی اللہ کی امان میں نہیں رہتا۔ نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے، مرتے وقت خرابی خاتمہ سے، قبر کے امتحان میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے بفضلہ تعالی امن میں رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کے معاملے میں غفلت برتنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی، جہنم کی حقداری اور اہل و مال میں بے برکتی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم دیتے ہوئے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نگہبانی کرو سب نمازوں اور 5 کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے نماز قائم رکھنے کی باقاعدہ دعا بھی فرمائی، جس کا تذکرہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں یوں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ اور بروز قیامت بھی سب سے پہلے نماز کے متعلق ہی سوال کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، یعنی کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر 3 بار
سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تینوں بار یہی جواب دیا کہ نماز سب سے افضل عمل ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ قرآن پاک میں اس کی پابندی کا حکم دیا گیا، لہٰذا ہمیں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف خود پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرنی چاہیے، بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد میں ساتھ لے کر جانا چاہیے کہ جو بات بچپن میں ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بچوں کے تو وہ بڑے ہوتے وقت پختہ ہو جاتی ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی اہمیت جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو بڑا نادان اور اپنے ہاتھوں جہنم میں جانے کا سامان کرنے والا ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا دنیا و آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا نہ صرف نماز کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اجر و ثواب بیان کر کے اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ آئیے اس بارے میں 3 فرامین خداوندی عز و جل سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد ہوتا ہے، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش اور عزت کی روزی۔ اسی طرح پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ
عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے کیسے عظیم الشان انعامات ہیں کہ کہیں انہیں جنت و مغفرت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں تو کہیں اجر عظیم کی خوشخبریاں سنائی دی جا رہی ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور رغبت دلائی گئی ہے. اگر ہم نماز کا وقت ہوتے ہی اپنے تمام تر دنیاوی جہیں ان کے وقت میں ادا کریں اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ پورے کریں تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر گئے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ عز و جل کے اگر بتقاضۂ بشریت ان سے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیانی وقفے میں گناہ سرزد ہو جائے تو دوسری نماز ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یعنی دونوں نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. جیسا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا. حضرت عثمان نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہیں، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے مابین بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے مابین بیچ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. تو جو خوش نصیب پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے. آج ہمارے یہاں ایسی نئی نئی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں جن کا آج سے پہلے ہم نے نام تک نہ سنا تھا. ان کے علاج معالجے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی. اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے نماز کی پابندی شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز بیماریوں سے نجات بھی مل جائے گی.
جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، ان فی الصلاۃ شفاء، بے شک نماز میں شفا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بیمار ہوں یا تندرست، ہر حال میں نہ صرف خود نماز کی پابندی کریں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ نماز مومن کے لیے جنت میں لے جانے والا بہترین عمل ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی، ایک گناہ مٹایا جاتا اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ چڑھتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر میں رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے۔ نمازی کے لیے دعائیں حفاظت کرتی ہے۔ نمازی کامل مومن ہے۔ نمازی کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے سے سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز، جنت نرم نرم بچھونے کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز، خدمت تمہاری کرے گی حور ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی بھائیو نماز، کوثر کے سلسبیل کی شربت پلائے گی، میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیو نماز، میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیو نماز، سب عطر پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر، خوشبو میں جب بس
برسائے گی اے بھائیو نماز، رحمت کی شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز، باغ بہشت بازائے رضوان بہار خلد، باغ بہشت روضائے رضوان بہار خلد، سب کچھ تمہیں دکھائے گی اے بھائیو نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز، بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، سب کچھ تمہیں دکھائے گی اے بھائیو نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر کا سبب ہے۔ ہمیں بھی پانچوں نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں با جماعت ادا کرنی چاہیے اور نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جب منافقین مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا ہی نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف حاصل ہوتا، صرف لوگوں کو
دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو ہارے جی سے۔ تفسیر سراج الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحزان تک مسلسل جاری رکھوں گا۔ یقیناً یہ سب کچھ خوف خدا اور شوق عبادت نہ ہونے کا وبال ہے، ورنہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے وہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے اور اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حد حد ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی اور گرمی سب سے زیادہ ہے اور جہنم کی آگ جب بجھنے لگتی ہے تو اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے جس سے نارے جہنم پھر بھڑک اٹھتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس خطرناک وادی میں جب بے نمازی کو ڈالا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا۔ یاد رکھیے جہنم اللہ عز و جل کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہر وہ تکلیف دہ چیز جس کا تصور کیا جائے، مثلا کسی آلے سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی پر چھڑیوں یا لاٹھیوں سے ضربے لگانا، کسی کے اوپر وزندار گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دینا، اعضاء کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، زندہ کھال ادھیڑنا، بغیر بے ہوش کیے آپریشن کرنا یا مختلف بیماریوں کی تکالیف مثلا سر درد، بخار، پیٹ کا درد یا خطرناک بیماریاں مثلا دل کا دورہ، سرطان، کینسر، گردے کی پتھری کا درد، خارش، شدید گھبراہٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی امراض یا دنیاوی مصائب و آلام جن کا تصور ممکن ہے وہ جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی ہے۔ الغرض دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائیں
پھر بھی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے، اس بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے، جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ ہی پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم کے عذاب سے ڈر جائیے، اپنے کمزور جسموں پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نمازوں کا اہتمام شروع کر دیجئے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ فضول باتوں اور کاموں میں مشغول رہ کر نمازیں قضا کر دیتے ہیں، مگر اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ رب عز و جل تو ہمیں دن رات ڈھیروں ڈھیر نعمتیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے، مگر ہمیں پورے دن میں صرف 5 وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ افسوس کہ ہم دنیاوی بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے لوگوں کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف تو فوراً شروع کر دیتے ہیں، مگر جس رب عز و جل نے قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا، ہر ایک غور کرے کہ اس حکم میں کتنی تعمیل کرتا ہوں، اس حکم کی میں کتنی تعمیل کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے دربار میں حاضری کے لیے بلانے والے مؤذن کی دعوت میں میں کتنی بار لبیک کہہ کر مسجد کی طرف حاضر ہوتا ہوں۔ ہر ایک غور کرے کہ کامیابی کی طرف بلانے والی مسجد سے روزانہ 5 بار آنے والی صدا کیا میرے کانوں سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، یا میں سب کام کا چھوڑ کر مسجد کی راہ اختیار کرتا ہوں۔ افسوس کہ ہم قبر کے عذابوں، جہنم کی ہولناکیوں اور قیامت کی وحشتوں کا سن کر بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس غفلت کی نیند سے حقیقی بیداری نصیب کرے۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز جلد عطا کر دے تو آ غفلت سے باز، اے جوانی تو جوے سے باز آ ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا، اے ملاوٹ کرنے والے مان جا خوف کر بھائی عذاب نار کا، چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بھول بولنا، سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی، بدگمانی جھوٹ غیبت چغلیاں چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں، مت نکالو گندی گندی گالیاں یہ گناہ کا کام ہے سن لو میاں، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جیت لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیرے کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا،
ہاں مگر اعمال لیوا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، خوب اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گھر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل کر چھا گئے، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس عظیم الشان اجتماع سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، جتنی نمازیں قضا کی ہیں انہیں ہم جلد سے جلد ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔